یہ سستی، یہ کاہلی مومنوں کا کام نہیں ہے. یہ سستی اور کاہلی منافقین کا طرز عمل ہے. میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی تھی، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق اللہ کو فریب دیتے ہیں، وہ ان کو فریب دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. یہ منافقین کا طرز عمل ہے. اور مسلمان سست نہیں ہو سکتا، مومن سست نہیں ہو سکتا. پڑھیں صحابہ کی تاریخ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا. 300 صحابہ تھے، بس ایک توڑا کھجوروں کا دیا اور کچھ نہیں دیا کھانے پینے کے لیے، ایک توڑا کھجوروں کا. اور صحابہ فرماتے ہیں 300 صحابہ تھے اور ابو عبیدہ بن جراح ایک کھجور 24 گھنٹے بعد دیتے تھے. 24 گھنٹے بعد ایک کھجور، اور وہ منہ میں رکھ کے چوستے رہتے تھے، گٹلیاں بھی چوستے رہتے تھے. لیکن انہوں نے سستی، وہ کہتے یار کھان نو تو کچھ ملتا نہیں، اسی جہاد کرن جائیے، لڑائی کرن جائیے. ایمان والا مومن سست نہیں ہو سکتا، کاہل نہیں ہو سکتا، وہ نکما نہیں ہو سکتا. یہ منافقین کا طرز عمل ہے. اور بعض اوقات ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے بڑے نیکی کے مواقع جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں اور اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک پاکستانی بندہ، بالکل سچا واقعہ، 25 سال تک مکہ میں رہا، 25 سال تک ملازمت کے سلسلے میں، اور ہر سال اس کے دوست کہتے یار حج کر لو، کر لیں گے یار اگلی دفعہ کر لیں گے، اور کر لیں گے جی اگلی دفعہ کر لیں. 25 سال رہا. اللہ نے پھر موقع، اللہ بھی پھر دیکھتا ہے نا یہ سست ہے، مکہ میں رہ رہا ہے، حج بھی نہیں کر رہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چھین لیتا ہے. اب پاکستان میں آ کر روتا ہے کہ میں اب چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوں، 25 سال مکہ میں رہا، حج بھی نہیں کر سکتا. بندہ یہ سستی کی وجہ سے نیکی کے بڑے بڑے مواقع جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے اور اجر سے محروم ہو جاتا ہے. قیامت والے دن یہ سستی ہے، یہ کاہلی ہے، اور اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے انسان جو بڑے بڑے نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے، قیامت والے دن یہ باعث حسرت ہوں گے. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے میرا افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا. دنیا کے اندر بس بیٹھے فضول گپیں لگا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے نہیں گئے، اللہ کے حق میں کوتاہی کی، اور یہی ساری زندگی کرتے رہے. اس وقت پھر افسوس کرے گا، لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آتے ہیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا، سستی کے علاج کی طرف. اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نیت کریں کہ یہ میں نے سستی چھوڑ دینی. اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ آئندہ سے میں نے سستی کا مظاہرہ اور کچھ نہ کچھ کریں ہر وقت. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مولانا وحید الدین خان انڈیا کے ہیں، انہوں نے کہا اور آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے نا تو چلنا شروع کر دیں. بیٹھے نا، چلنا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں، نیت کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر بھی ہے اور زیادہ محبوب بھی ہے. ایک کمزور مومن ہے، سست مومن ہے، اور ایک طرف جو ہے نا وہ طاقتور مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مومن بڑا پسند ہے، محبوب ہے. وفی کل خیر، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے. احرص علی ما ینفعک، جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کیا کرو. واستعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو، مایوس ہو کر بیٹھ نہ جاؤ، اللہ سے مدد مانگو.
کمزوری نہ دکھاؤ. اور ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. طاقتور مومن صبح اٹھ طاقتور کیسے بنا جائے گا؟ عشاء کی نماز پڑھی اور 9 بجے 10 بجے آپ سو جائیں، آرام کریں، اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھیں. رات آرام کے لیے، اور پھر آپ سارا دن چست رہیں گے، ہوشیار رہیں گے، حشاش بشاش رہیں گے. لیکن اگر آپ موبائل دیکھتے رہے، رات 2 بج گئے 3 بج گئے، پھر آپ سوئیں، پھر سارا دن آپ 12-1 بجے تک بھی سوتے رہیں، سارا دن سستی اور نحوست چھائی رہے گی. اپنے اندر نا بلند ہمتی پیدا کیجیے. ابھی یہ پچھلے دنوں وہ ورلڈ کپ ہوا نا قطر کے اندر، تو ایک معذور بچہ دیکھا نا جی، نوجوان جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھی، لیکن وہ کتنا ایکٹیو، وہ تیراکی کرتا ہے، اور جو ہے نا وہ ورزش کرتا ہے، روزانہ ورزش کرتا ہے، روزانہ تیراکی کرتا ہے. وہ قرآن کتنا اس کو یاد ہے، احادیث اس کو کتنی یاد ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا شاگرد ان سے سیکھتا ہے. یعنی ٹانگیں نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ہمت، جرت موجود ہے، ہمارے اندر نہیں ہے. بلند ہمتی اپنے اندر پیدا کریں. اللہ رب العزت بھی کہہ رہے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو. اور دوسری جگہ فرمایا خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ. جو بلند ہمت شخص ہوتا ہے نا، وہ سست نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں. تفاسیر میں، قرآن میں جہاں بھی انبیاء کا ذکر ہے ان کی زندگی پڑھیں. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، 950 سال. انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، رات کو بھی دن کو بھی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. 950 سال تبلیغ کی، ماریں کھائیں، تشدد برداشت کیا، لیکن اللہ کی طرف بلانے میں سستی نہیں کی. شعیب علیہ السلام پڑھیں، ساری زندگی قوم کو سمجھاتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں. 63 سالہ زندگی، اس میں بھی 40 سال کے بعد اللہ کے نبی کو نبوت ملی. 23 سالہ زندگی میں کتنی کامیابیاں حاصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک ایک لمحہ انہوں نے ضائع نہیں کیا. ہم لمحہ کیا، گھنٹوں، مہینے اور دن، اور جو ہے نا وہ ضائع کرتے ہیں، سال ضائع کرتے ہیں.